نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو تب تک کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں آیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے یہودی آباد، کیونکہ یہودیوں کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ مدینہ یا اس کے ارد گرد کے علاقے میں کوئی پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 3 عربین شیپرڈز فلسطین میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران انہیں تیز آندھی کا سامنا کرنا پڑا اور آندھی سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے۔ اس غار میں انہیں گلاس کے کچھ جارز ملے اور انہوں نے جب یہ جارز کھولے تو ان جارز میں کچھ پرانے زمانے کے کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ ان عربینز نے سمجھا کہ یہ کوئی فضول سے کاغذ ہے، تو انہوں نے ان کاغذ کو فلسطین کے بازار میں بیچ دیا اور کچھ پیسے حاصل کر لیے۔ وہاں سے یہ سکرولز امریکہ کے کسی سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے اور اس سائنٹسٹ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سکرولز یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کے کاغذ ہیں، مگر یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی گئی تھی اور آج کی تورات سے بالکل مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان سکرولز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور ان میں لکھی گئی کچھ باتیں بالکل سیم تھی۔ اس کاغذ پہ یہ تورات لکھی ہوئی تھی، اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی کہ یہ کاغذ زیادہ سے زیادہ کتنا پرانا ہو سکتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 200 سال پہلے کی تورات۔ یہ اب تک کی سب سے پرانی تورات تھی۔ یہ مکمل تورات تو نہیں تھی، لیکن تورات کا کافی زیادہ حصہ اس میں موجود تھا۔ ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے، جن کو کرسچینٹی اور اسلام میں بھی ایک سچا پیغمبر مانا جاتا ہے۔ تورات میں فیوچر میں آنے والی کچھ پروفیسیز لکھی ہے، آنے والے وقت میں دنیا میں کیا ہونے والا ہے اس تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر ایک بہت طاقتور بادشاہ، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی ایڈولف ہٹلر کی طرح ہی شامت کی، یعنی کہ ان کا قتل عام کیا۔ تورات کی پہلی پروفیسی ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہم پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، لیکن آنے والے کچھ وقتوں میں ایک شخص اس کی حکومت تباہ و برباد کر دے گا اور یہودیوں کو علاقے میں واپس آباد کرے گا۔ اور یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دی گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بادشاہ تھا، جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ اس تورات میں پروفیسی کچھ ایسے ہے کہ دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین میں انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی مار سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھننے نہیں دوں گا۔ اور جن علاقوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں، کیدار، اس کو یاد رکھیے گا، سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائے۔ اس پروفیسی میں سب سے پہلے کیدار کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا۔ اب کیدار کے لوگ کون سے؟ کیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، اور انہی کیدار کی نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور اس کیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں بتوں کی سب سے زیادہ پوجا عرب میں ہوتی تھی۔ اب اس بات سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پیغمبر عرب میں آئے گا۔ اس پروفیسی میں سیکنڈ بات بھی تھی، سیلا۔ چلے آپ میری بات نہ مانیں، آپ سب کے پاس فونز ہیں، اس میں گوگل میپس بھی ہے، آپ اس میں سرچ کریں سیلا عرب، تو گوگل میپس آپ کو ایک پہاڑ پر لے جائے گا، اور وہ مسجد نبوی سے صرف 500 میٹر دور ہے، کلومیٹر نہیں، میٹر دور ہے۔
اور یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ اور اس پروفیسی میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم پہاڑ پر چڑھو اور خوشیاں مناؤ، کیونکہ ان کے درمیان ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہودیوں اور رومن امپائر کے درمیان جنگ کی وجہ سے بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں جمع ہونے لگے، اور انہوں نے خیبر کو، جو مدینہ کے سب سے قریب ترین کی سٹی مانی جاتی تھی، اسے اپنا سینٹرل بنایا۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی آباد ہونے لگے، اور عربیوں اور یہودیوں کے درمیان بہت ساری لڑائیاں بھی ہونے لگیں۔ اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تم لوگوں کو جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تو ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک شخص ہجرت کر کر مدینہ آتا ہے، جس کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر۔ وہ سب پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ وہی پیغمبر تو نہیں جس سے ہمیں یہودی بار بار ڈراتے رہتے ہیں۔ جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا ہے، تو انہوں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ یہ تو ہمارا پیغمبر ہے ہی نہیں۔ ایک کرسچین پرائس نے سلیمان فارسی کو بھی مدینہ بھیجا تھا کہ وہاں پر ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے ہزاروں سال سے جمع کیا تھا مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کے بعد مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی بار مکہ والوں کی ہے۔